اللہ رب العالمین جل شانہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کے بعد نبی اکرم نور مجسم، شفیع معظم، فخر آدم و بنی آدم، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، محبوب خدا، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19 مئی ہے، 28 شوال اور 5 جیٹھ ہے۔ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے اور اللہ کریم نے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے پچھلے جمعۃ المبارک پہ چند گزارشات عرض کی، جس میں رسول اللہ علیہ السلام نے 3 سال کا عرصہ شعب ابی طالب میں گزارا۔ صرف رسول اللہ علیہ السلام نہیں بلکہ آپ کے خاندان کے کئی افراد نے 3 سال کا عرصہ شعب ابی طالب میں گزارا اور بڑا کٹھن وقت گزارا، بڑا مشکل وقت گزارا۔ بہت ساری تنگیاں، بہت ساری تکالیف، بہت سارے مصائب، بہت سارے درد و الم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ساری باتیں ایک طرف، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ دین کی تبلیغ روکنے نہیں دی، دین کی تبلیغ روکی نہیں بلکہ مسلسل دین کی تبلیغ کا کام ہوتا رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام شعب ابی طالب میں رہے، لیکن اللہ چونکہ بڑا بے نیاز ہے، جو کرنا چاہے اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ جو نہ کرنا چاہے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام شعب ابی طالب میں رہے اور دین کی تبلیغ کا کام اس طرح ہوتا رہا کہ جو بھی لوگ باہر سے آتے وہ پوچھتے کہ شعب ابی طالب میں جو لوگ ہیں وہ کیوں ہیں، وہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ انہیں بتایا جاتا کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے، جنہوں نے ایک نیا دین نکالا ہے۔ تو وہ لوگ دین کی حقانیت، دین کی صداقت کفار مکہ سے سنتے اور پھر مسلمان ہو جاتے، اور اپنے اپنے علاقے میں جا کے، اپنے اپنے ملک، اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے گاؤں میں جا کے دین اسلام کی پھر وہ لوگ تبلیغ کرتے رہے۔ اس طرح یہ 3 سال کا عرصہ بھی دین اسلام کی تبلیغ کا کام رکا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو خفیہ تدبیر تھی، اس تدبیر کے تحت یہ کام بھی جاری رہا۔ یہ 3 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد کفار مکہ، مشرکین مکہ، وہ بڑے مایوس ہو گئے کہ اب کریں تو کیا کریں۔ ہر چند کوشش کر لی، ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن اسلام کا جو درخت ہے یہ پھلتا جا رہا ہے، پھولتا جا رہا ہے۔
دین کی تبلیغ کا کام جاری و ساری ہے، یہ تھم نہیں رہا، رک نہیں رہا، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے اکٹھے ہو کے مشاورت کی، میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں یہ طے پایا کہ اہل مکہ چونکہ اکثریت ان پڑھ لوگوں کی ہے، اہل مکہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، پہلی کتابوں سے واقف نہیں ہیں، تو ایسا کریں کہ مدینے والے جو لوگ ہیں، تب مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا، تو جو لوگ مدینہ والے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تورات بھی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، زبور اور انجیل کا علم بھی رکھتے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ اہل مدینہ سے رابطہ کرتے ہیں، اہل مدینہ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو محمد نام کا بندہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو کوئی ایسی بات ہمیں بتائیں، ایسے سوالات ہمیں بتائیں کہ ہم وہ سوالات اس نبی کے سامنے رکھیں اور وہ جواب نہ دے سکیں تو ہم اپنے دعوے میں سچے ہو جائیں کہ یہ نبی نہیں ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو کچھ لوگ اہل مکہ سے، کفار مکہ کے کچھ لوگ، مشرکین مکہ کے کچھ لوگ، وہ مکہ مکرمہ سے چلے مدینہ منورہ میں چلے گئے۔ جب مدینہ منورہ میں گئے تو اہل مدینہ سے رابطہ کیا، ملاقات کی، مدینہ والوں نے پوچھا ابھی مکہ والوں کیسے آنا ہوا؟ تو اہل مکہ کے جو لوگ گئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں اس لیے، ہمارے مکہ مکرمہ میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص نے دعویٰ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو ہمارے ہاں چونکہ اکثریت ان پڑھ لوگوں کی ہے، ہم لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ہم زیادہ ان سے کوئی ایسے سوالات نہیں کر سکتے کہ جن کے وہ جواب نہ دے سکے۔ آج تک ہم نے تو جو بھی سوال کیا ہے ہمارے ہر سوال کا انہوں نے جواب دیا ہے، ہم نے جو بھی کہا ہے ہماری ہر فرمائش انہوں نے پوری کی ہے، ہم نے جو بھی ڈیمانڈ کی ہے ہماری ہر ڈیمانڈ انہوں نے پوری کی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایسی بات بتائیں یا ایسے سوالات بتائیں کہ ہم وہ سوالات اس نبی کے سامنے رکھیں اور وہ نبی ان سوالات کے جواب نہ دے سکے، ایسے سوال ہمیں بتائیں۔ اہل مدینہ یہودی تھے، اہل مدینہ نے 3 سوال بتائے۔ پہلا سوال انہوں نے یہ کہا کہ جا کر پوچھے روح کیا ہے؟ انسان کے جسم میں روح ہے نا، روح کیا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ روح کے بارے میں نا کوئی بندہ بھی زیادہ علم نہیں رکھتا، روح کے بارے میں جسے بھی علم ہے تھوڑا سا علم ہے، اور وہ تھوڑا سا علم کیا ہے، ہر بندہ فقط یہی جانتا ہے کہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم کا نام روح ہے۔ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح کیا ہے اس سوال کے جواب میں اتنا کہہ دے کہ یہ روح تو میرے رب کے حکم کا نام ہے، تو پھر تو وہ نبی ہے۔ اگر روح کے بارے میں اپنے آپ تبصرہ کرے، روح کی حقیقت کو بتانا شروع کر دے، لمبی بات کرے، تو سمجھ جانا کہ وہ نبی نہیں ہے۔ اب اتنے بڑے سوال کا مختصر جواب دے دینا یہ رسول اللہ علیہ السلام کے لا علم ہونے کی علامت نہیں، بلکہ اہل مدینہ یہودی لوگ بھی کہہ رہے ہیں اگر جواب مختصر ہوگا تو مختصر جواب کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نبی ہیں، اگر جواب تفصیلاً ہوا، مختصر جواب نہ ہوا، جواب تفصیل کے ساتھ ہوا، تو پھر جان لینا کہ وہ نبی نہیں ہے۔ یہ ایک سوال ہے۔ 3 سوال انہوں نے بتائے۔ کہا کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان سے پوچھنا
اصحاب کہف کون تھے اور ان کا معاملہ کیا تھا؟ اصحاب کہف ان کے بارے میں پوچھنا۔ اگر اصحاب کہف کے بارے میں وہ جواب دیں وہ کون تھے، ان کا معاملہ کیا ہوا، کہاں چھپے، کیوں چھپے، اگر وہ ساری بات بتا دیں تو جان لینا وہ نبی ہیں۔ اگر یہ ساری بات نہ بتا سکیں اصحاب کہف کے بارے میں تو پھر سمجھ لینا کہ وہ نبی نہیں ہے۔ یہ دو سوال ہو گئے۔ اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا، اہل مکہ سے کہا کہ جا کے اس محمد سے پوچھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھنا اسکندر ذوالقرنین کون ہیں، اسکندر ذوالقرنین کون ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے، ان کے بارے میں سوال کرنا۔ یہ 3 سوال ہیں۔ اگر 3 سوالوں کے جواب دے دیں تو وہ نبی ہیں۔ اگر 3 سوالوں میں سے کسی ایک سوال کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لینا کہ وہ نبی نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں بچے پیپر کرتے ہیں، پیپر دینے کے لیے جاتے ہیں نا، تو کوسچن پیپر دیا جاتا ہے۔ کوسچن پیپر پہ لکھا جاتا ہے کہ 10 سوال ہے اور 10 سوالات میں سے 7 سوال تو وہ ہیں جو ضروری ہیں، 3 سوالات غیر ضروری ہیں، اختیاری ہیں۔ 10 سوالات میں سے 7 سوال حل کرنا یہ ضروری ہے۔ 3 سوالات کی رخصت طالب علم کو دے دی جاتی ہے، لیکن یہودی کہتے ہیں کہ یہ 3 سوال ہیں، تینوں ضروری ہیں۔ یہ تینوں سوال ضروری ہیں، کوئی بھی سوال اختیاری نہیں ہے۔ 3 سوالات میں سے اگر ایک سوال کا جواب بھی نہ آئے تو سمجھ لینا وہ نبی نہیں ہے۔ تینوں کا جواب دینا نبوت کی علامت ہے، نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اب اہل مکہ بڑے خوش ہیں کہ ہمیں 3 سوال ایسے بتائے گئے ہیں کہ جو سوائے نبی کے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں بتا سکتا، صرف نبی بتا سکتا ہے۔ اب انہیں یہ بڑا گمان تھا، انہیں یہ بڑا یقین تھا کہ ہمارے ان 3 سوالوں میں سے کسی ایک کا جواب بھی نہیں دے سکیں گے۔ بڑا انہیں مان تھا، بڑے خوش تھے، بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ مدینہ منورہ سے واپس مکہ مکرمہ لوٹ کے آئے۔ جب یہ لوگ واپس مدینہ سے مکہ مکرمہ آئے تو پھر سارے کفار اکٹھے ہو کے بیٹھے، پھر میٹنگ کی۔ انہیں بلایا گیا جو مدینہ سے واپس آئے تھے سوال پوچھ کے، انہیں بلایا گیا اس میٹنگ میں، پوچھا گیا بھی آپ لوگ مدینے گئے تھے، جا کے اہل کتاب سے آپ لوگ ملے، یہودیوں سے ملاقات کی، وہ سارے صاحب علم ہیں، تورات بھی جاننے والے، زبور اور انجیل کا علم رکھنے والے، تو آپ نے ان سے ملاقات کی تو ان لوگوں نے آپ کو کیا کہا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اہل مدینہ نے ہمیں 3 سوال بتائے ہیں اور کہا کہ یہ 3 سوال ایسے ہیں کہ ان کے جواب سوائے نبی کے کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ اچھا 3 سوال کون سے؟ کہا پہلا سوال یہ ہے کہ روح کیا ہے، روح کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان کا معاملہ کیا تھا، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اسکندر ذوالقرنین کون ہے اور ان کا معاملہ کیا ہے۔ یہ 3 سوال ہیں۔ اب اہل مکہ بڑے خوش ہوئے، لیکن ابو جہل نے کہا کہ پھر بھی سوچ لو، ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم کون سا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں انہیں جو بھی سوال کیا
آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میرے سوال کا وہ جواب نہ دے سکے ہوں، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے پاس علم کون سا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے تو وہ تو چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیتے ہیں۔ ہم کہیں کہ وہ درخت آ کے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرے اور کلمہ پڑھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ وہ درخت نے آ کے سلام بھی کیا، درخت نے آ کے آپ کا کلمہ بھی پڑھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے سامنے پتھروں نے کلمے پڑھے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میری مٹھی میں کنکریاں تھیں، مٹھی میری ہے، قبضہ میرا ہے، کنکریاں میں نے اٹھائی، ہاتھ میرے میں ہے، لیکن کلمہ محمد کا پڑھ رہی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیکھ لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان 3 سوالوں کے وہ جواب دے دیں اور ہم پھر جھوٹے بن جائیں، لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اہل مدینہ نے، یہودیوں نے بڑے وثوق کے ساتھ کہا ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ انہوں نے ہمیں تسلی دی ہے کہ یہ سوال ایسے ہیں کہ سوائے نبی کے کوئی ان کے جواب نہیں دے سکتا۔ اگر جواب دے دے تو ماننے میں کیا حرج ہے، ہم مان لیں گے کہ وہ نبی ہیں۔ اگر جواب نہ دے سکے تو پھر اٹل فیصلہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ اب سوال بھی ایک نہیں ہے، سوال بھی تو 3 ہیں، اور یہ بات بھی ہے تینوں میں سے اگر کوئی ایک سوال کا بھی جواب نہ دے سکے، ایک کا جواب نہ دے سکے، 2 کا جواب دے دے، پھر بھی نبی نہیں ہے۔ نبی ہونے کے لیے تینوں سوالات کا جواب ضروری ہے۔ تینوں کے جوابات نبوت اور رسالت کی علامات میں سے ہیں۔ پریشان نہ ہو، ایک سوال کا اگر انہوں نے جواب دے دیا تو دوسرے کا نہیں دے سکیں گے، اگر دوسرے سوال کا جواب نہ آیا تو تیسرا تو بالکل پکی بات ہے نا، جواب آئے گا ہی نہیں۔ اگر جواب دے دیں تو ہم مان لیں گے نبی ہے، اگر جواب کسی ایک سوال کا بھی نہ دے سکے تو پھر ہم یہ مان لیں گے کہ یہ نبی نہیں ہے۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ابو جہل نے کہا بھی تم نہیں جانتے ہو، جتنا محمد کو میں جانتا ہوں نہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، سوال تو کرے نا، پتہ تو چلے۔ اب کفار و مشرکین مکہ اکٹھے ہو کے نا رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نبی ہیں؟ فرمایا ہاں، میں تمہارے درمیان یہی تو اعلان کرتا رہا ہوں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہم آپ سے 3 سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے جواب دے دیے تو ہم مان لیں گے کہ آپ نبی ہیں، اگر آپ نے تینوں میں سے کسی ایک کا جواب نہ دیا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بتاؤ تمہارے سوال کیا ہے؟ اب ان لوگوں نے پہلا سوال کیا، کہا کہ بتائیے روح کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ روح کیا ہے؟ انہوں نے یہ پوچھا روح کیا ہے تو رسول اللہ علیہ السلام نے یوں اوپر دیکھا کہ باری لا یہ سوال کرتے ہیں روح کیا ہے؟ کیا سوال کرتے ہیں؟ روح کیا ہے؟ اے اللہ ہم کیا جانے روح کیا ہے؟ ہم نے تو انہیں وہی جواب دینا ہے جو تیری بارگاہ میں سے جواب آئے گا۔ اے اللہ ہم تو آپ کے جواب کے منتظر ہیں، بس تو جواب عنایت فرما، ہم انہیں جواب دے دیتے ہیں۔
اب یہ سوال انہوں نے حضور سے کیا اور رسول اللہ علیہ السلام نے یہ سوال کدھر کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا تو تعلق رسول اللہ علیہ السلام سے ایسا ہے، ایسا تعلق ہے، میں 2 مثالیں چھوٹی سی پیش کرتا ہوں۔ حبشہ کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا نجاشی، شاید 2 جمعے پہلے میں نے ان کا ذکر بھی کیا۔ نجاشی بادشاہ ہے حبشہ کا۔ اس نے جب اہل مکہ ہجرت کر کے مسلمان حبشہ گیا نا، تو نجاشی بادشاہ نے اسلام کی حقانیت دیکھی، صداقت دیکھی اسلام کی، تو نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، وہ وقت ہے کہ نجاشی بادشاہ کا وصال ہو گیا، انتقال کر گیا۔ توجہ چاہوں گا، نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا، موت واقع ہو گئی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور حکم دیجئے۔ فرمایا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے نا نجاشی، فرمایا نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ پھر حکم دیجئے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں نجاشی بادشاہ کا جنازہ پڑھے۔ کیا کرے؟ صحیح مسلم کی یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا میں چاہتا ہوں نجاشی کا جنازہ پڑھے۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا صفیں درست کر لے، صفیں سیدھی کرے۔ صحابہ کرام نے صفیں بنا لی۔ رسول اللہ علیہ السلام مصلی امامت پہ تشریف فرما ہوئے، حضور کے صحابہ حضور کے پیچھے کھڑے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نجاشی بادشاہ کا جنازہ پڑھانے لگے ہیں۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے صفیں درست کروا کے مصلی امامت پہ تشریف فرما ہو کے نجاشی بادشاہ کا جنازہ پڑھا دیا۔ جب جنازہ ہو گیا، صحابہ حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، دستے سوال عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شریعت اسلامیہ میں غائبانہ جنازہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے نجاشی بادشاہ کا جنازہ پڑھا دیا، اس کی میت موجود نہ تھی، اس کا وصال، اس کا انتقال حبشہ میں ہوا ہے، نجاشی کی موت حبشہ میں ہوئی ہے، آپ نے یہاں پہ ان کا جنازہ پڑھایا ہے، یہاں پہ ان کی میت موجود نہیں، کیا غائبانہ جنازہ پڑھا دیا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سنو، کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میرے لیے خاص ہوتی ہیں، تمہارے لیے خاص نہیں ہوتی ہیں۔ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فقط میں محمد عربی کے لیے ہوتی ہیں، تمہارے لیے نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ ہم سمجھے نہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا سنو، اگر تم لوگ سمجھے نہیں، میں محمد تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جب میں نے نجاشی بادشاہ کا جنازہ پڑھانا شروع کیا، میں نے ادھر تکبیر تحریمہ کہی، ادھر میں نے اللہ اکبر کہا، ادھر خالق کائنات نے، خالق لم یزل حاکم الحاکمین نے میرے سامنے سے تمام حجابات ہٹا دیے اور نجاشی بادشاہ کی میت فرمایا مجھے میرے سامنے پڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ نجاشی بادشاہ کی میت مجھے سامنے پڑی نظر آ رہی تھی۔ فرمایا اس لیے میں نے ان کا جنازہ غائبانہ نہیں پڑھایا، نجاشی کی میت میرے سامنے موجود تھی۔ میں نے عرض کیا نا کہ حضور کے لیے کئی باتیں خاص ہوتی ہیں، حضور کے لیے کئی باتیں۔ دیکھیے ہمارے لیے حکم پتہ کیا ہے؟ ایک بندہ اگر ایک بیوی کے ساتھ دوسری بیوی کی استطاعت رکھتا ہے
تو 2 شادیاں کرے، دوسری کے ساتھ اگر تیسری کی استطاعت ہے تو تیسری شادی کرے، تیسری کے ساتھ اگر چوتھی کی استطاعت ہے تو چوتھی شادی کرے، پھر 5ویں کی اجازت ہے نہیں ہے۔ ہاں چاروں میں سے کسی ایک کو طلاق ہو جائے یا کسی ایک کی موت ہو جائے تو پھر بندہ 5ویں کر سکتا ہے، پھر بھی نکاح میں بیک وقت 4 بیویاں رہیں گی، ٹھیک ہے؟ یعنی مطلب عرض کرنے کا کہ بیک وقت اگر استطاعت ہے تو بندہ 4 بیویاں اپنی زوجیت میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ حکم ہمارے لیے ہے، کن کے لیے؟ ہمارے لیے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کے لیے یہ حکم نہیں ہے، حضور کے لیے خاص ہے۔ فرمایا کہ محبوب آپ کی مرضی، آپ اپنی زوجیت میں جتنی چاہے بیویاں رکھ سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب یہ بات حضور کے لیے خاص ہوئی یا نہ ہوئی؟ ایسے حضور کے لیے بہت ساری چیزیں خاص ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور کا علم کتنا ہے۔ اب انہوں نے صحابہ نے کہا کہ حضور نجاشی کی تو میت نہیں ہے، آپ نے جنازہ پڑھا دیا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ تمہیں نہیں پتا، اللہ نے تمام حجابات ہٹا دیے، تمام پردے ہٹا دیے، اور نجاشی کی میت مجھے نظر آ رہی تھی، میں نے نجاشی کے سامنے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھایا۔ اب یہاں پہ ایک حدیث پاک میں اور سنانا چاہتا ہوں، یہ حدیث بھی صحیح مسلم شریف میں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام سفر معراج سے واپس آئے، 27 رجب کی رات رسول اللہ علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے۔ معراج شریف سے جب حضور واپس لوٹے نا تو رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا کہ آج رات میں سفر معراج پہ گیا ہوں، مسجد حرام سے سفر شروع کیا اور مسجد اقصیٰ تک گیا، پھر مسجد اقصیٰ تک لامکان کی بلندیوں تک میں گیا ہوں، زمین و آسمان، جنت و جہنم، لوح و قلم، عرش و کرسی، حضور نے فرمایا میں نے سب کچھ دیکھا ہے، مسجد اقصیٰ بھی میں نے دیکھی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے بتایا۔ اب جو حضور کے صحابہ تھے انہوں نے تو بغیر کسی چون و چرا حضور علیہ السلام کی اس بات کو تسلیم کر دیا، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ابو جہل نے کہا کہ اے ابو بکر، اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے رات کے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر کیا ہے تو اے ابو بکر آپ مان لیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ پھر آپ کے نبی نے کہا ہے کہ میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے۔ جناب صدیق اکبر نے کہا کہ اے ابو جہل تو نے بات مجھے کسی کی ہے، کوئی کہے تو ابو بکر نہیں مانے گا، اگر میرا نبی کہے تو ابو بکر مان لے گا۔ یہ تو بات کی ہے، جس خدا کو مصطفیٰ نے منوایا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہم نے تو اس خدا کو نہیں دیکھا، جن فرشتوں کو مصطفیٰ نے منوایا ہے ہم نے ان فرشتوں کو نہیں دیکھا، جس جنت اور جہنم کو مصطفیٰ نے منوایا ہے ہم نے نہ وہ جنت دیکھی نہ وہ جہنم دیکھی۔ جب وہ سب کچھ بغیر دیکھے زبان مصطفیٰ پہ اعتماد کر کے، زبان مصطفیٰ پہ یقین کر کے ہم نے مان لیا ہے تو سفر معراج ہم کیوں نہ مانیں گے؟ اگر وہ ہم نے مان لیا تو یہ بھی ہم نے مان لیا۔ کوئی کہے گا تو ابو بکر صدیق نہیں مانے گا، ہاں مصطفیٰ فرمائیں گے تو ابو بکر صدیق تصدیق کرے گا۔ مطلب کہ صحابہ کرام نے بنا چون و چرا حضور کی بات کو تسلیم کیا کہ حضور آپ جو فرما رہے ہیں حق فرما رہے ہیں۔ لیکن کفار مکہ نے اعتراض کیا، کفار مکہ نے اعتراض کیا اور کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، اتنا لمبا سفر، کئی مہینوں کا سفر اور رات کے تھوڑے سے حصے میں طے ہو جانا یہ ناممکن ہے، ہم نہیں مانتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
خیر وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے نا کفار اور مشرکین کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں۔ فرمایا ہاں میں کہتا ہوں اور میں گیا بھی ہوں۔ کفار نے کہا کہ اگر آپ گئے ہیں مسجد اقصیٰ میں تو ہم آپ سے مسجد اقصیٰ سے متعلق سوال کرتے ہیں۔ فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں۔ پھر ہمارا سوال ہے کہ مسجد اقصیٰ میں صفیں کتنی ہیں، مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد اقصیٰ کی چھت میں وہ شتیر کتنے ہیں۔ یہ اس طرح کے سوالات کفار مکہ حضور سے کر رہے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں، آپ ابھی مسجد میں آئے ہیں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ بولیے کس لیے آئے ہیں؟ بولیے نا، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ پکی بات ہے، یہ مسجد کی صفیں گننے کے لیے تو نہیں آئے، یا مسجد کی بلندی کتنی ہے یہ پمائش کرنے کے لیے تو نہیں آئے، مسجد کے کھڑکیاں اور دروازے گنتی کرنے کے لیے تو نہیں آئے، مسجد کے اندر کتنے بندے نماز پڑھ سکتے ہیں، اوپر کتنے پڑھ سکتے ہیں، یہ گنتی کے لیے آئے ہیں؟ نہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ نماز کے لیے۔ اب جو بندہ نماز کے لیے آیا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے، وہ نماز پڑھے گا، اپنی توجہ وہ نماز میں رکھے گا، جب نماز سے فارغ ہوگا وہ دعا مانگے گا اٹھ کے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والا نمازی نماز میں اس قدر کھو چکا ہوتا ہے کہ دائیں بائیں کی خبر نہیں ہوتی کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کئی ایسے بھی نمازی ہوتے ہیں دائیں بائیں کی خبر نہیں ہے، فقط ذکر خدا میں اتنا محو ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں مسجد کے شتیر تو نہیں گنے جائیں گے نا، دروازے تو نہیں گنے جائیں گے، صفیں تو نہیں گنی جائیں گی۔ تو وہ سوال کرتے ہیں اگر آپ مسجد اقصیٰ میں گئے ہیں تو بتائیں دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، اندر صفیں کتنی ہیں، کتنے بندے نماز پڑھ سکتے ہیں، شتیر کتنے ہیں، بالے کتنے ہیں، اس طرح کے سوال کر رہے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب رسول اللہ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں دروازے اور کھڑکیاں گننے کے لیے تو نہیں نہ گئے تھے، تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ جس نے سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اب تھوڑے سے حصے میں اتنی لمبی سیر جو کہ مہینوں کا سفر ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں طے کیا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے لامکان کی بلندیوں تک رسول اللہ علیہ السلام گئے۔ پھر بتائیے کہ مسجد اقصیٰ میں حضور پھر کتنی دیر کے لیے رکے ہوں گے؟ اگر یہ سارا سفر، ساری مسافت دیکھی جائے اور وقت کی قلت کو دیکھا جائے تو چند سیکنڈ بنتے ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں ٹھہرے ہوں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ تو سوال کیا ہے؟ دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اب حضور تو گننے کے لیے نہیں گئے تھے، انہوں نے جب سوال کیا اگر حضور جواب نہ دیتے تو وہ کہتے کہ یہ جھوٹ ہے۔ کیا کہتے؟ جھوٹ ہے۔ اب جواب دینا ضروری تھا، جواب دینا ضروری تھا، اور یہ جواب دینا بھی رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے۔ بتائیے اگر آپ گئے ہیں تو مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں؟ حضور نے تو گنے نہیں تھے، بس حضور دماغ پہ تھوڑا زور ڈالتے ہیں، دماغ پہ دباؤ ڈالتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں نے تو گنے نہیں، لیکن ہیں کتنے؟ اب بتقاضۂ بشریت تھوڑا سا دباؤ دماغ پہ ڈالا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ سوچنا
ہمیں گوارا نہیں، ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کافر سوال کریں اور آپ سوچ میں پڑ جائیں، یا اللہ پھر بتا انہیں میں کیسے بتاؤں کہ دروازے کتنے ہیں، انہیں کیسے بتاؤں کھڑکیاں کتنی ہیں، انہیں کیسے بتاؤں کہ مسجد اقصی میں صفیں کتنی ہیں، انہیں کیسے بتاؤں اس کے چھتیر کتنے ہیں، اس میں روشنی کا انتظام کیسا ہے، اس میں فانوس کیسے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ دیکھ کے ہم مسجد اقصی کو اٹھا کے اے محبوب آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ یہ جب پوچھے دروازے کتنے ہیں، محبوب گنتے جائیے، انہیں بتاتے جائیے۔ یہ پوچھے کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد اقصی آپ کے سامنے کر دیتے ہیں، آپ گنتی کرتے جائیں، انہیں بتاتے جائیں۔ خالق کائنات نے مسجد اقصی رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے کر دی، تمام حجابات ہٹا دیے، فرمایا محبوب جو بھی سوال کریں آپ مسجد کو دیکھتے جائیں، جواب دیتے جائیں، دیکھتے جائیں جواب۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ اب میں کیا عرض کر رہا تھا، کفار نے سوال کیا روح کیا ہے، کیا سوال کیا، روح کیا ہے؟ جس محبوب کے سامنے اللہ نجاشی بادشاہ کی میت کر دے، جس محبوب کے سامنے اللہ رب العالمین مسجد اقصی اٹھا کے رکھ دے، اب روح کیا ہے، اس سوال کا جواب دینا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے میرے مصطفیٰ کے لیے مشکل ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا سوال یہ بتائیں روح کیا ہے۔ اب رسول اللہ علیہ السلام نے، حضور چاہتے تو اپنی مرضی سے جواب دے سکتے تھے، حضور چاہتے جواب دے سکتے تھے لیکن خود جواب نہیں دیا۔ یوں عرض کی اے باری لا یہ لوگ سوال کرتے ہیں روح کیا ہے، اب تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ اور میں بھی تو اپنی مرضی سے نہیں نہ بتا سکتا، میرا بتانا تو وہی ہے نا جو تیرا حکم ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا نبی تو اپنی مرضی سے بات کرتا ہی نہیں ہے، میرا نبی تو جب بھی بات کرتا ہے وہی بات کرتا ہے جو بات میں خدا کرتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما روح کیا ہے، اللہ کریم نے قرآن نازل فرما دیا، سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الروح، اے محبوب گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کیا ہے، آپ سے سوال کرتے ہیں روح کیا ہے۔ قل الروح من امر ربی، اے محبوب فرما دیں انہیں آگاہ کر دیں کہ روح اور کچھ بھی نہیں، میرے رب کے حکم کا نام روح ہے۔ روح کس شے کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کا نام ہے۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، وصال کر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو ہم وہ جو دنیا سے چلا گیا اس کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے جاتے ہیں نا، جا کے کیا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اور پھر اس کا ثواب وہ جو دنیا سے ہمارا بھائی یا ہماری بہن جو بھی چلا گیا اس کے لیے ایصال ثواب کر دیتے ہیں۔ دعا ہو گئی۔ اب دعا کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، اس کے جو اہل خانہ، اس کے جو وارث ہوتے ہیں نا، ہم انہیں کہتے ہیں اللہ کا حکم، ایسے ہی اللہ کا حکم بھائی، ایسا کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی اس بات پہ تو پریشان نہ ہو، اس بات پہ پریشان نہ ہو،
جب تک اللہ کا حکم تھا وہ زندہ تھا، اب اللہ کا حکم یہ ہو گیا کہ دنیا بدل لے، پہلے زمین کے اوپر تھا اب زمین کے نیچے چلا جا۔ زمین کے اوپر رہنا بھی کس کا حکم تھا؟ زمین کے نیچے جانا بھی کس کا حکم ہے؟ اس کی روح نکل گئی تو بھائی آپ پریشان نہ ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، تب تک وہ روح اس میں رہی۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا تو وہ روح اس سے نکل کے جہاں پہ اس نے جانا تھا وہاں پہ چلی گئی۔ کیا فرمایا؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے محبوب انہیں بتا دیجئے کہ روح تو میرے اللہ تعالیٰ کے حکم کا نام ہے۔ فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا کہ روح ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا علم اللہ فرماتا ہے ہم نے سب کو نہیں دیا۔ جس کے پاس بھی روح کا علم ہے نا، ہم نے روح کے بارے میں تھوڑا سا علم عطا فرمایا ہے۔ یہ ان سوالات میں سے پہلا سوال تھا جو کہ اہل مدینہ نے اہل مکہ سے سوال کیے اور کہا کہ یہ 3 سوال رسول اللہ علیہ السلام سے کیجئے گا، اگر ان تینوں کے جواب درست آ گئے تو وہ نبی ہیں، اگر درست جواب نہ آئے تو پھر نبی نہیں ہے۔ یہ پہلا سوال تھا۔ ابھی یہ سوال اس کے بارے بھی میں نے زیادہ عرض نہیں کیا، تو آئندہ جمعۃ المبارک اسی موضوع پہ ہی، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہی ہے، آئندہ جمعۃ المبارک اسی موضوع پہ عرض کروں گا۔ ابھی 4-5 سوال ہیں، ان کے جوابات بھی سماعت کر لیجئے۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا گیلے کپڑوں سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ گیلے کپڑے اتنے ہوں کہ جو جسم کے ساتھ چپک جائیں، جسم کے ساتھ لگ جائیں، اتنے گیلے ہوں تو پھر نماز تو برصورت ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ہاں کپڑے گیلے ہوں، اس قدر گیلے ہوں کہ جسم کے ساتھ چپک نہیں رہے تو پھر نماز ہو جائے گی، کسی طرح کا کوئی مماثلت اور کسی طرح کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اتنے گیلے ہوں کہ جسم کے ساتھ کپڑا چپک رہا ہے تو پھر مکروہ ہے، لیکن نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ مکروہ کا مطلب کہ ایسے نہیں پڑھنی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے، نماز کے دوران سر سے ٹوپی گر جائے تو کیا کریں؟ دوران نماز سر سے ٹوپی تب گرتی ہے جب بندہ رکوع میں ہوتا ہے یا سجدے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ٹوپی گر جائے تو سجدے میں اگر ایک ہاتھ کے ساتھ ٹوپی آپ سر پہ لے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ایک ہاتھ سے ٹوپی سر پہ نہیں پہن سکتے تو پھر ٹوپی کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر آپ دونوں ہاتھوں سے ٹوپی سر پہ رکھیں گے تو یہ ہوگا عمل کثیر۔ کیا ہوگا؟ عمل کثیر، اور عمل کثیر کی بنا پہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر ایک ہاتھ سے آپ سر پہ ٹوپی پہن لیں گے تو یہ ہوگا عمل قلیل، عمل قلیل کی بنا پہ نماز نہیں ٹوٹتی، ٹھیک ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جب نفل بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں تو رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب نفل بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، پہلی بات کہ جب آپ نفل پڑھیں تو کوشش کریں کہ نفل کھڑے ہو کے پڑھیں۔ کھڑے ہو کے نفل پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، بیٹھ کے پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بیٹھ کے نفل پڑھیں تو نفل ہو جاتے ہیں، باقی نماز میں قیام کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ اچھا، تو اب نوافل جب بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی نماز آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، تو رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں گے، اپنے سر کو اشارتاً تھوڑا سا جھکا دیں گے۔ یہ رکوع کا طریقہ ہے، تھوڑا جھکا کے آپ اس میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی یلاعلی یلعظیم، 3 بار یہ پڑھیں گے۔ تھوڑا سا جھکانا مقصود ہوتا ہے
کئی احباب رکوع کرتے ہیں نا، جب بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اتنا جھکتے ہیں کہ پچھلا حصہ بھی اوپر ہو جاتا ہے. تو ایسا کرنے سے فقہا نے منع کیا ہے. آپ بس اشارتاً تھوڑا سا جھکے چکے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو اشارے سے آپ کا رکوع ہو گیا، بس تھوڑا سا جھکنا مقصود ہوتا ہے. اچھا 3 سوال ہو گیا. چوتھا سوال یہ ہے، قیام میں جب کہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو بایاں ہاتھ نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ یوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں نا، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو نیچے والا ہاتھ ہے یہ ایسے نکال سکتے ہیں کسی کام کے لیے یا نہیں؟ مثلا کہ موبائل کی ٹون بجی، اسے بند کرنے کے لیے، یا کہیں خارش ہوئی تو خارش کرنے کے لیے یہ ہاتھ نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ بایاں ہاتھ نکالنے سے نماز ٹوٹ جائے گی. بایاں ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ الٹا ہاتھ، جو ہاتھ نیچے ہے. بایاں ہاتھ نکالنے سے نماز ٹوٹ جائے گی. اگر دایاں ہاتھ اپنی جگہ سے ایک بار اٹھایا تو بھی نماز نہیں ٹوٹی، دوسری بار بھی نہیں ٹوٹی، تیسری بار بھی نہیں ٹوٹی. ایک ہی رکن میں 3 بار ہاتھ اٹھانے سے نماز نہیں ٹوٹے گی. چوتھی بار ایک ہی رکن میں اگر ہاتھ اٹھا لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اب رکن کیا ہے؟ قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، تشہد پہ بیٹھنا، تحیات پہ بیٹھنا یہ ایک رکن ہے. ایک رکن میں اگر 3 بار سے زیادہ مرتبہ ہاتھ اٹھا لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، 3 مرتبہ تک معافی ہے. 5واں اور آخری سوال ہے، اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ نمازی کے آگے سے گزرنا ممنوع ہے. حدیث پاک میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو حضور نے فرمایا اگر تمہیں 70 سال تک انتظار کرنا پڑے تو 70 سال تک کھڑے ہو کے اس کی نماز کا انتظار کرو کہ کب نماز مکمل کرے اور میں یہاں سے گزروں. 70 سال تک بھی انتظار کرنا پڑے تو تم لوگ انتظار کرو گے، آگے سے نہ گزرو گے. پتہ چل جائے کہ گناہ کتنا ہے. آگے سے گزرنے والے کے لیے گناہ بہت ہے، لیکن پڑھنے والا جو نمازی ہے اس کی نماز نہیں ٹوٹتی. نمازی کی نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن نمازی سے آگے سے گزرنے والا ہے وہ گناہ گار ضرور ہے. اللہ کریم ہمیں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.